ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ فرشتے آگے کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم، ہم تیرے دوست ہیں، تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، غم کرنے۔ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں تجھے غم کر، دونوں جہان میں ہم تیرے دوست ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جنت کی نعمتیں، جنت کا حسن۔ لوگ جنت کو بریانی اور حور پر محدود کرتے ہیں۔ ارے نادان، جنت کو حور اور بریانی پر محدود کرنے والوں، جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ جس کا تصور دماغ میں نہیں آ سکتا۔ وہ نعمتیں نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ واللہ جنت کی نعمتیں کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اللہ اکبر۔ جنت میں ہوگا کیا؟ جس اللہ کو بن دیکھے اس کے عبادت کرتے ہو، جنت میں خدا بند قدوس کا دیدار نصیب ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیسے دیدار کریں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو تم خدا کا دیدار کرو۔ دیدار پر یقین کیفیت نہیں معلوم ہے، اندازہ کریں، غور فرمائیں تو وہ فرشتے جنت کی نعمتیں گناتے ہیں۔ تو جو ولی ہوتا ہے وہ جنت کی نعمتیں سن کے کہتا ہے فرشتوں یہ ملے گی کیسے؟ ایک مقرر سے جنت سن لو تو جنت پانے کے لیے آدمی تڑپتا ہے، جب فرشتے جنت سناتے ہوں گے تو وہ جنت کیسی ہوگی، اس جنت کا حال کیسا ہوگا؟ میرے بھائیوں جب ہم کسی باغ میں جاتے ہیں، گارڈن میں جاتے تو پھر پھولوں کا حسن دیکھ کے لگتا ہے یا اللہ جب فانی دنیا کے مرجھا جانے والے پھولوں کے حسن کا یہ عالم ہے تو جنت کے حسن کا عالم کیا ہوگا، جنت کے جمال کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بندہ خود کہتا ہے فرشتوں سے کہ بتاؤ نا وہ جنت میں کہ نعمتیں ملے گی کیسے؟ فرشتے کہتے ہیں جب تک موت کی لذت نہیں چکھتے اس وقت تک کہ تمہیں یہ نعمت نہیں ملے گی۔ تو وہ بندہ خود کہتا ہے پھر دیر کس بات کی ہے، ذرا جلدی کرو نا، پھر دیر کس بات کی، ذرا جلدی کرو۔ ادھر وہ بندہ خود جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، ادھر قدرت اس کے لیے موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ ولی کی شان ہے۔ اب یہاں پر آگے آ جائیں ایک طرح، جب ولی ایسا ہے، اب آپ کی توجہ ہے، جب ولی ایسا ہے تو ولی کو بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا نا۔ ولی بھئی ہر چیز کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کی بنیاد پہ بنتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ علماء بہت ہیں تو عالم کون بناتا ہے؟ مدارس بناتے ہیں، مدارس میں شیوخ الحدیث حدیث پڑھا کر کے اس کو بھی حدیث کا درس دیتے ہیں۔ تو یہ درس ولایت ملتا کہاں سے ہے؟ ولایت بٹتی کہاں سے ہے؟ ولایت تقسیم کہاں سے ہوتی ہے؟ ولی کو ولی بناتا کون ہے؟ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ دور آدم سے لے کر آج تک جتنے ولی بنے ہیں وہ سب علی کے فیض سے ولی بنے ہیں۔ اب جب ولی کی یہ شان ہے تو شان علی کیا ہو؟ ولی کی یہ شان ہے تو پھر غور کریں، اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے جب میں اس کی موت کا فیصلہ کرتا۔ تو جب ولی کے یہ ناز ہیں تو پھر علی کے کیا ناز ہیں؟ جتنے ولی ہوئے ہیں سب مولا علی کے فیض سے ولی ہوئے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ولی کسی کو کسی نے کہا، کسی کو کسی نے کہا، کسی کو کسی نے کہا، علی اس ولی کا نام ہے جس کو ولی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، جس کی ولایت کا اعلان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آئیے ذرا اس علی کی طرف بھی توجہ۔ اور جو قاضی صاحب لکھ رہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں سلسلہ نقش بندیہ کے یہ عظیم بطل جلیل ہے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں دور آدم سے لے کر آج تک جس کو بھی ولایت ملی ہے فیض علی سے ملی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں حضرت علی مرتضیٰ تو پیدا ہوئے اس دور میں مکہ المکرمہ میں
رسول اللہ کے دور میں پیدا ہوئے، ظاہری دور میں، اس سے پہلے تو علی مرتضیٰ کی پیدائش نہیں تھی، تو اندازہ کرو جو علی پیدا ہونے سے پہلے ولایت دینے کی شان رکھتا ہو، وہ پیدا ہونے کے بعد علی مرتضیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ میرے امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مطلع القمرین کے اندر مناقب علی مرتضیٰ لکھتے ہیں، اور کس شان سے لکھتے ہیں ذرا سنیں۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں اللہ کہ جنت اور جہنم جس کے ہاتھوں سے تقسیم ہوگی۔ اب ذرا غور کرنا سنیوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنیوں کے یہاں علی بیان نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا تم نے سچے سنیوں کو سنا کب ہے؟ اللہ اکبر، میرے امام اہل سنت کے امام لکھ رہے، اور مطلع القمرین سے میں روایت پڑھوں گا، جہاں کہیں اور سے روایت پڑھنا ہوگا کتاب کا نام لے لوں گا، لیکن آئیے پہلے مطلع القمرین کی طرف توجہ کریں۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں اب ذرا غور کرنے، یہ روایت کنز العمال میں بھی ہے، اگر کوئی امام اہل سنت کو نہیں مانتا تو اس کے لیے کنز العمال کا حوالہ بھی ہے، ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے امام کی پڑھ دی، آپ کے امام کو تو مانتی نہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر میرے امام کو نہیں مانتے تو کنز العمال کے مصنف کو تو مانتے ہو۔ وہ کنز العمال میں لکھتے کیا؟ اللہ اکبر، جس کے ہاتھوں سے، توجہ کریں، جس کے ہاتھوں سے قیامت کے دن جنت و جہنم بٹے گی اسے علی ابن ابو طالب کہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا علی تو قسیم جنت و جہنم ہے، جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے۔ ذرا کوئی مقام علی کا اندازہ تو لگائے، وہاں 1000 2000 کروڑ 2 کروڑ ارب 2 کروڑ ارب 2 ارب نہیں ہوں گے۔ سوچو تو صحیح، جنتی بھی بے حساب ہوں گے، جہنمی بھی بے حساب ہوں گے۔ جنت بانٹنے والا بھی علی ہے اور جہنم بانٹنے والا بھی علی۔ اندازہ فرمائیں، یہ میرے مولا کی شان۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کا فرمان مطلع القمرین میں میرے امام لکھتے ہیں کیا؟ علی تو ساقی حوض کوثر ہے، کوثر کا جام جس کے ہاتھوں سے۔ ٹھیک، وقت ہو گیا، میں اپنی بات پوری کر لوں، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی، پھر کبھی۔ تو کوثر کا جام جس کے ہاتھوں سے بٹے اس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، میں بہت پیاری ایک بات روایت کر دوں ذرا اگر آپ کی توجہ ہو تو۔ لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کعبہ نہ دیکھوں، گنبد خضرا نہ دیکھوں۔ کوئی کہتا ہے وارث پاک کا روزہ نہ دیکھوں، کوئی کہتا ہے مخدوم صاحب کا روزہ نہ دیکھوں، کوئی کہتا ہے بغداد شریف نہ دیکھوں، اس وقت تک موت نہ دینا۔ آپ کو جانتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت جو لامکاں پہ جاتے ہیں، محبت علی کا اظہار کی شان سے کرتے ہیں۔ مطلع القمرین میں میرے امام نے لکھا جب علی مرتضیٰ کو ایک لشکر میں روانہ کر رہے تھے تو حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک علی کا چہرہ نہ دیکھ۔ غور فرمائیے علی۔ لیکن ایک بات آخر میں، علی مرتضیٰ کی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے صحابہ کی توہین کرنے لگے، یہ آپ کے لیے بہت بھیانک ہے۔ کیوں؟ غور کرنا، توجہ کرنا۔ کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کوئی صحابی فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے، ہمارے ہاں اہل سنت کے نزدیک سب صحابہ ہیں، سب صحابہ۔ یہ جو آج چھوکرے بات کرتے ہیں نا کہ یہ نہیں اور وہ نہیں، ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور قرآن جسے صحابی کہہ دیں۔ اب اگر کوئی ان کو صحابیت کے زمرے سے خارج کرتا ہے تو ہم نابالغ محققین کی تحقیق کے پابند نہیں ہیں، ہم نے نابالغ محققین کا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو سن کر کے جو ہے اپنی زندگی میں کچھ سیکھ سکیں اور دوسروں کو سکھا سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں، کیونکہ الحمدللہ سید امین القادری صاحب اپنی ویڈیو کے اندر بہت کچھ اچھا اللہ کے فضل سے سکھاتے ہیں اور لوگ الحمدللہ سیکھتے ہیں۔ بڑے بڑے گنہگاروں نے سیکھ کر کے جو ہے اپنے گناہوں سے
توبہ کر لی ہے اور نمازی بن گئے ہیں، گناہ چھوڑ دیے ہیں، یہ ویڈیو الحمدللہ ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔